کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو زیارات کے بارے میں ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور دینی اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب، آپ خطیب اور لیکچرر ہیں۔ ابو بکر صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے ہوگا، کیونکہ حجاج کرام مناسک حج مکہ میں ان سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب یہاں پہ مختلف زیارات موجود ہیں۔ غار حرا کے بارے میں بتائیے گا، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب بھائی، ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے جی، وہ مختلف مقامات کے ناموں سے آگاہ ہوتا ہے صحیح، اور وہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جن اماکن پر گزری جی، انہیں دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی محبت اللہ علیہ میں وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کا صلی اللہ بچپن علیہ وسلم، کن محلوں میں گزرا، کن جگہوں پر گزرا۔ بالکل، غار حرا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تاریخی حیثیت ہے کہ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت ملنے سے قبل جی، کچھ عرصہ کے لیے جب غور و خوض کے لیے سارے اپنے کام اور اشغالات سے فراغت کر کے یکسو ہو کر ایک جگہ پر عبادت کیا کرتے تھے تو آپ اپنے چند دن کا کھانا ساتھ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلی مرتبہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے اور قرآن مجید کی پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آپ پر نازل کی گئی۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ناطے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ کو دیکھ کر آئیں جہاں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، اپنے ایام گزارا کرتے تھے، جی، جہاں پر جبریل تشریف لاتے تھے، جہاں پر قرآن مجید کی نزول کا آغاز ہوا تھا۔ صحیح، تو اس سوچ اور ارادے کے ساتھ غار حرا کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً وہاں جا سکتا ہے۔ جی، لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین کر لیجئے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ غار علیہ حرا وسلم، کی زیارت کی کوئی اور فضیلت صحیح حدیث میں ثابت نہیں ثابت نہیں ہے، ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر کوئی غار حرا گیا تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا، یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس قسم کی کوئی بات حدیث صحیح، میں نہیں آتی۔ ہاں، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت اور ایک انسیت ہونے کی وجہ سے اور اس کی تاریخی حیثیت ہونے کی وجہ سے جس طرح ہم تاریخی مقامات کو دیکھنے جاتے ہیں جی، اسی طرح ایک تاریخی مقام سمجھ کر کوئی دیکھنے جاتا ہے تو ضرور اس کو جانا چاہیے۔ صحیح، بہرحال پہاڑ کی چوٹی پر ہے، مشکل ہے اور وہاں پر چڑھائی بھی بہت ہے، اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں اگر آپ غار حرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی حرم کی نماز متاثر نہ ہو۔ بہت سے ہمارے ساتھی ایسے وقت پر چلے جاتے ہیں اور چونکہ چڑھائی ہے اور وہاں اوپر پہنچ کر پھر وقت گزار کر واپس آنا یہ کافی وقت لے لیتا ہے، جی، تو ایسے وقت پر چلے جانا اس میں ظہر اور عصر کی نماز بسا اوقات ان کی دو نمازیں جو ہے وہ حرم میں نہیں ملتی ان کو، بالکل، جو کہ ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہونے۔ ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے، تو آپ یعنی اگر 2 نمازیں چھوڑیں تو 2,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ دیا، تو یہ ضرور ملحوظ خاطر ہے۔ زیارات کا ہم پروگرام کر رہے ہیں، آپ زیارات کے لیے ضرور جائیے، بالکل، ٹھیک ہے، لیکن 2 باتیں ان میں ضرور ملحوظ خاطر رکھیے۔ ایک تو جو فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی نہیں بتلائیں، اپنی طرف سے ان کے متعلق ایسا گمان کر کے کہ یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب، یہ درست نہیں ہوگا۔ دوسرا، جو زیادہ بہتر اور افضل عبادت ہے اور جو جی، فرض ہے اور جو حرمین کی نمازیں ہیں ان کو چھوڑ کر یہ زیارتیں کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ صحیح۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ حجاج کرام مکہ میں اس وقت موجود ہیں، تمام مناسک ہو چکے ہیں، کیا مکہ مکرمہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جیسے کہ کوئی میوزیم ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ جا کے حرمین کی تاریخ کے بارے میں انسان سیکھ سکے؟ جی، مکہ میوزیم ہے، وہ اپنی نوعیت کا بہترین میوزیم ہے، جدید ترین سہولتوں کے ساتھ، ٹھیک، ویل ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ اس میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو بیت اللہ کی ہسٹری ملے گی، اچھا، پرانے غلاف اور بیت اللہ کے پلرز اور جی، سیڑھیاں لکڑی کی ہوتی تھی نا پہلے، جی، جی، بالکل، 300 سال پرانی، 400 سال پر، صحیح، تو آپ کو اچھا لگے گا کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ بیت اللہ سے اتنا پیار کرتے تھے۔ ٹھیک، اور سونے کا وہ دروازہ جو 100-200 سال پہلے عثمانی دور میں جو انہوں نے لگایا تھا وہ بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، حجر اسود کا جو سراؤنڈنگ ہے، فینس، جی، سوری اس کا بئر زمزم کا، جی، زمزم کے کنویں کی سراؤنڈنگ ہے، لکڑی جی، کی بنی وہ پڑی ہے، صحیح، کچھ پرانے پتھر پڑے ہیں، حتیٰ کہ عباسی دور کا بھی ایک پتھر پڑا ہوا ہے، صحیح، غلاف کعبہ مختلف جو سال ہیں ان کا وہ پڑا ہوا ہے، تو آپ کا بہت اچھا وقت وہاں گزر جاتا ہے۔ یہ عمومات میں اور جائز اور مباح چیزوں میں سے ہے،
تاکہ آپ ان مشاعر کو دیکھ کے اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکیں، اور اس سے علماء نے منع نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ وہاں جا کے کوئی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سیروا فی الارض فانظروا، جو زمین میں پھر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ حرم کے اندر ہیں۔ جب تک آپ حرم کے اندر ہیں آپ حالت عبادت میں ہیں، کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں اور حرم کے اندر ہیں۔ کیوں کہ حرم کا جو تقدس بحال رکھے گا اور حرم کا خیال رکھے گا، شاعر اللہ کی عزت کرے گا، جو اللہ کی سائنز ہیں، ٹوکنز آف اللہ، سائنز آف اللہ جو اللہ کی نشانی ہے، ان کا جب لحاظ رکھیں گے تو آپ حالت عبادت میں ہیں۔ لہٰذا یہ منع نہیں ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں، اور قریب ہے، بیت اللہ کے قریب ہے، بالکل آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو ہی آپ ظہر کے وقت یا عصر کے وقت واپس آ سکتے ہیں، یا آپ نے ظہر اور عصر اگر اکٹھی پڑھ لی ہے تو مغرب کے وقت واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سی سہولتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے اچھی نصیحت انشاءاللہ یہ ہوگی کہ موقع ہے حرم کے مسائل اہل حرم سے پوچھنے کا۔ اہل مکہ ادریٰ بشعابہا، عرب کہتے ہیں کہ مکہ والے اپنی وادیوں کو بہتر جانتے ہیں، تو حرم کے مسائل وہاں کے پلے بڑے علماء آپ کو آسان انداز میں بتائیں گے۔ تو آپ چند دنوں میں پورے حرمین شریفین کے مسائل اور آداب سیکھ سکتے ہیں، اور وہاں علماء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہر زبان میں موجود ہوتے ہیں۔ ابو بکر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، حجاج کرام اب مکہ میں اپنے مناسک کر چکے ہیں، زیارات کے بارے میں بھی گفتگو ہو گئی، اب کچھ لوگ مدینہ کا سفر کریں گے۔ آج بھی جو سڑک مدینہ کی طرف جاتی ہے اسے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے، اس راستے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے؟ منیب بھائی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور جو حجاج کرام بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں وہ حج سے پہلے اگر وقت ملتا ہے تو مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور بعض جو ہے جو آخری فلائٹس میں گئے ہیں وہ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو راستہ مدینہ کی طرف اب جاتا ہے، جس روڈ پر سفر کر کے اب جایا جاتا ہے، اس کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ طریق کہتے ہیں راستے کو، ہجرہ ہجرت سے ہے، یعنی ہجرت کا راستہ۔ مدینہ طیبہ جانے کا جو پرانا روڈ تھا وہ ایک اور راستہ ہے، جو کہ مائلز میں تو اپنی کلومیٹرز میں تو کم ہے، سفر کم ہے اس کا، لیکن جو اب جس راستے سے حجاج کرام مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جس پر سعودی حکومت نے نئی روڈ تعمیر کی ہے۔ یہ سارا وہ روٹ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کر کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اب جب حاجی یہ بات جان لے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چل کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، تو اس کی ایک کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ بالکل وہ اپنے آپ کو تاریخ کے ساتھ اور سیرت کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ آپ ایک ایک وادی سے، ایک ایک جگہ سے جب گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج بھی ایسی ایسی بیابان وادیاں ہیں کہ یہاں سے انسان تمام تر سہولت اور بہترین موٹر وے اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے باوجود ایک ہیبت محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے دین کی خاطر اس زمانے میں صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی وادیوں کو طے کر کے جو ہے سفر کیا اور ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی۔ تو اس لیے اس جگہ اس روڈ کا نام ہی طریق الہجرہ رکھا گیا ہے، تاکہ ہر سفر کرنے والے کے ذہن میں ہجرت کا وہ منظر تازہ رہے، اور وہ مدینہ طیبہ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ وہ احساسات لے کر جائے کہ کس طرح ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا اور کن وادیوں کو طے کرتے ہوئے آپ مدینہ طیبہ پہنچے۔ تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ ناظرین کرام، زیارات پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، مدینہ کی زیارات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مدینہ میں کون سی مسنون زیارتیں ہیں؟ سب سے اہم تو مسجد نبوی ہے، جی، جہاں پہ آپ نے آواز بھی پست رکھنی ہے، صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ سلام بھی پڑھنا ہے، اور صاحبین جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما پہ بھی سلام کہنا ہے۔ السلام علی خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، جیسے بھی سلام کے جو صیغے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب مدینہ میں آتے تو سلام پڑھتے،
اس کے بعد پھر اپنے کام کر کے جب فارغ ہو جاتے چند دنوں بعد دوبارہ پھر وہاں پہ جاتے اور جاتے ہوئے بھی سلام کر کے واپس جاتے. یہ ہے سنت یہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ صحیح اور صحابہ کرام کا بہترین طریقہ ہے جی یہ ہے. اور آپ زیادہ مرتبہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے بار بار جانے سے دقت ہو رہی ہے تو آپ وقفے سے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ وہیں پہ اسٹے کر رہے ہیں. بالکل تو سب سے پہلے تو زیادہ وقت مسجد نبوی کا حق ہے. صحیح اگر پیغمبر علیہ السلام موجود ہوں تو کیا آپ ان کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے؟ کبھی بھی نہ جاتے. تو اب ان کی قبر مبارک ہے, آپ کا جسد اطہر ہے, آپ وہاں استراحت فرما رہے ہیں, آپ کی مسجد ہے جہاں پہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے جی اور بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے. تو جتنی بھی نمازیں آپ وہاں پڑھیں گے وہ 1000 سے ضرب دے لیں تو آپ کو زیادہ سب سے افضل عمل مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو ایک دفعہ میرے لیے درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں کرے گا, اور اگر 10 دفعہ پڑھا تو 100. پھر آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے سے انسان کے پریشانیاں اور غم و ہم دور ہوتے ہیں, اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو مسجد قباء ہے جی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے, اچھا اس میں 17 ماہ آپ نے نمازیں پڑھی تھی. جی وہاں پہ آپ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, مسجد تعمیر کی, ٹھیک تو اس کی زیارت ایک عمرے کے برابر ہے. وہاں 2 رکعت پڑھیں گے آپ جا کے. اچھا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام ہفتے میں ایک دن جاتے تھے قباء مسجد کل سبت. سبت سے علماء نے مراد ویک لیا ہے. سبت بھی ایکچولی ویکلی ہوتا ہے نا, جی اس سے مراد اونلی سیٹرڈے نہیں ہے صحیح صحیح قول کے مطابق, کہ صرف ہفتہ ہی نہ ہو, کوئی دن بھی جس میں ویک میں ایک دن آپ چلے جائیں صحیح. تو وہ ویکلی زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ سوار ہو کے جاتے تھے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے 2 نفل مسجد پڑھیں قباء گے میں ادا کریں جی, اور آپ کو عمرے کا ثواب مل جائے. یہی عمل ہے وہاں کا, اچھا ایک عمرے کے برابر ہے. جیسے مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی ایک عمرے کے برابر ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابو داؤد شریف و ترمذی میں ہے, لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. آپ علیہ السلام نے فرمایا رخت سفر صرف 3 مساجد کی طرف باندھا جا سکتا ہے, ایک بیت اللہ کی نیت کر کے, اور ایک میری یہ مسجد نبوی, اور ایک مسجد اقصیٰ. تو سفر کی یہ آپ کو وہاں پہ دو سہولتیں تو میسر آ گئیں, مکہ میں حرم مکی اور مدینہ میں مسجد نبوی, اور آپ سفر کر کے بھی گئے ہیں, لہذا آپ نے سنت کو پا لیا اور اجر ڈبل ہو گیا. ابو بکر صاحب, اس کے علاوہ اور بھی دیگر زیارات پائی جاتی ہیں, آپ ان پہ بتائیے گا کہ وہ کون کون سی زیارات ہیں. جی مدینہ طیبہ میں دیگر زیارات میں اہم ترین زیارت احد پہاڑ کی زیارت ہے. صحیح. معلوم ہے غزوہ احد ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اسلام میں, سیرت میں, جی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس غزوہ میں کافی ساری تکالیف بھی برداشت کرنی پڑیں. 70 کے قریب کے بعد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے. تو احد کے دامن میں وہ میدان ہے, اور جبل الرمات بھی آج بھی موجود ہے, جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ جو ہے مقرر کیا تھا. اور جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان سب کی جو قبریں ہیں وہ بھی آج وہاں پر موجود ہیں. تو احد پہاڑ کی یا اس جگہ کی تاریخی حیثیت سے جو ہے زیارت کرنا یہ بھی ایک درست بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ ہے کہ احد پہاڑ کی ایک فضیلت ہے, اور وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. صحیح. تو اور جو پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہوں, یقیناً تمام اہل ایمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کی نظر سے اس کو دیکھنے جانا کہ جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے, جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, جس سے ہم اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک زیارت ہے جس کو جایا جا سکتا ہے. اسی طرح مسجد قبلتین ہے جس کو آپ ایک تاریخی حیثیت کی وجہ سے دیکھنے جا سکتے ہیں, اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, اور اسی دوران قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی وہ آیات تحویل قبلہ کی نازل ہوئی تھی, اور نماز کے دوران ہی جو ہے وہ قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا. تو اس مسجد میں آج بھی 2 محراب موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں پر تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تھا, اسی لیے اس کو قبلتین کہا جاتا ہے, وہ مسجد جس میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی ہے, تو اس لیے قبلتین کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک اہم زیارت جو ہے وہ 7 مساجد ہیں.
سبع مساجد وہ مقام ہے غزوہ احزاب یا جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے جب مسجد مدینہ طیبہ کے اطراف میں خندق کھودی تھی، اور اس خندق کو کھودتے ہوئے اور وہاں پر جو مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو مختلف جگہ پر 7 مختلف جگہوں پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈال کر وہاں پر نمازیں ادا کی تھیں. تو یہ 7 مساجد ہیں جن کو یعنی 7 مساجد ہیں جن کو تاریخی ایک مقام کی حیثیت سے آپ دیکھنے جا سکتے ہیں. یہاں یہ ضرور سیکھ لیجئے گا 7 مساجد یا مسجد قبلتین میں نماز ادا کرنے یا نوافل ادا کرنے کی علیحدہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی زیادہ اجر و ثواب نہیں ہے. نماز کا موقع مل گیا اور آپ نے پڑھ لیا، یا آپ مسجد کے اندر گئے اور آپ نے تحیۃ المسجد پڑھ لی، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مسجد نبوی کی نماز کو چھوڑ کر کوئی بندہ جائے اور قبلتین میں یا 7 مساجد میں فرض نماز ادا کرے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ 1000 نماز کا ثواب ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے اس سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ تاریخی حیثیت سے، سیرت کے ایک طالب علم ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام کہاں گزرے، صحابہ اکرام کے ایام کہاں گزرے، تو اس کیفیت میں اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیں کہ میں سیرت کو زیادہ اچھے انداز میں آئندہ پڑھ سکوں گا، اس کیفیت کو محسوس کر سکوں گا، تو پھر آپ ضرور یہ زیارات کرنے جائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ وہ چند اہم ترین زیارات ہیں جو آپ مدینہ طیبہ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، مولانا ابو بکر صاحب، میں آپ دونوں کا بہت بہت مشکور ہوں. ناظرین کرام، پروگرام اللہم لبیک میں ہم نے آج زیارات کے بارے میں گفتگو کی، مکہ اور مدینہ کی مختلف زیارات جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا. امید ہے کہ آپ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا میزبان منیب شاہد اجازت چاہتا ہے. اللہ نے